بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کے اندر اصول حدیث کے موضوع پر پڑھائی جانے والی مستند ترین کتاب تفسیر مصطلح الحدیث، یہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا 5واں سبق ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ درس نظامی کہ تمام کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جائیں تاکہ جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، اور جو کام کاج کے اندر لوگ مصروف ہوتے ہیں جب بھی ان کے پاس وقت ہو وہ وقت نکال کر یہ علوم و فنون جو ہیں وہ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مستدرک حاکم صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان پر کلام۔ مستدرک حاکم کتب احادیث میں ایک جسیم اور ضخیم کتاب ہے جس میں مؤلف نے امام بخاری اور امام مسلم یا ان میں سے ایک ہی شرط پر صحیح احادیث جمع کی ہیں جنہیں مذکورہ ائمہ نے ذکر نہیں کیا۔ ایسے ہی بعد وہ صحیح احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح تھیں اگرچہ وہ بخاری و مسلم کی شرط پر نہ تھیں۔ یہ مراد لیتے ہوئے اور اعتبار کرتے ہوئے ان کی سند صحیح ہیں تو بسا اوقات وہ احادیث بھی ذکر کر دیں جو صحیح نہیں تھیں، ہاں ان پر انہوں نے متنبع کر دیا ہے۔ امام موصوف تصحیح احادیث میں متساہل ہیں، لہذا ان کی ذکر کردہ احادیث کا تتبع اور تحقیق کرتے ہوئے ان کے مناسب حال ان پر حکم لگانا چاہیے۔ امام ذہبی نے اس کتاب کا تتبع کیا اور اکثر احادیث پر ان کے مناسب حال حکم لگایا ہے، مگر یہ کتاب ہمیشہ تحقیق اور اہتمام کی محتاج رہے گی۔ نمبر 2، صحیح ابن حبان، یہ ایک جدید اور نئی ترتیب اور اسلوب کی کتاب ہے۔ نہ تو یہ ابواب کی طرز پر مرتب کی گئی ہے اور نہ مسانید کی ترتیب پر، اسی لیے اس کا نام التقاسیم والانواع رکھا ہے۔ موصوف کی اس کتاب میں کسی حدیث پر سے پردہ اٹھانا بہت مشکل ہے، یعنی کسی حدیث کا انکشاف کرنا اور اس پر اطلاع پانا بڑا مشکل ہے۔ بعض متاخرین نے اسے ابواب پر ترتیب دیا ہے، مثلا امیر علاء الدین ابو الحسن علی بن بلیان متوفی 339 ہجری، اور اس ترتیب کا نام الاحسان فی تقریب ابن حبان رکھا ہے۔ اس کا مصنف حدیث پر صحت کا حکم لگانے میں متساہل ہے، لیکن امام حاکم کی نسبت تساہل برتنے میں کم ہے۔ تدریب الراوی کے اندر یہ بحث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109۔ صحیح ابن خزیمہ اپنی تلاش حدیث اور اس کی طلب میں مستعد ہونے کی وجہ سے ابن خزیمہ کی کتاب صحیح ابن حبان سے اعلیٰ مرتبے پر فائد ہے، یہاں تک کہ موصوف نے سند میں ذرا سے کلام کی وجہ سے حدیث کو صحیح کہنے پر توقف اختیار کیا ہے۔ صحیحین پر مستخرجات، تو مستخرج کا موضوع یہ کہ مصنف حدیث کی کسی کتاب کو لے کر اس کی احادیث کو اپنی ذاتی سندوں سے بیان کرے۔ اس صاحب کتاب کی اسناد کے علاوہ اور اس کے شیخ میں یا اوپر کسی طبقے میں اس کے ساتھ شریک سند ہوں۔ اس صاحب کتاب کی اسناد کے علاوہ اور اس کے شیخ میں یا اوپر کسی طبقے میں اس کے ساتھ شریک ہو، اس کی مطابعت تامہ ہو یا قاصرہ حاصل ہوں۔ صحیح ہیں پر مشہور ترین مستخرجات: المستخرج لابی بکر اسماعیلی، یہ صحیح بخاری پر ہے۔ المستخرج لابی عوانہ اسفرائینی، یہ صحیح مسلم پر ہے۔ المستخرج لابی نعیم اصبہانی، یہ بخاری اور مسلم دونوں پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مستخرجات کے مصنفین نے الفاظ میں صحیحین کی موافقت کا التزام کیا ہے؟ مستخرجات کے مصنفین نے الفاظ میں صحیحین کی موافقت کا التزام نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ الفاظ روایت کرتے ہیں جو انہیں ان کے اساتذہ کے واسطے سے پہنچے ہیں، اسی لیے بعض مواقع پر بعض الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف واقع ہوا ہے۔
اسی طرح قدیم مؤلفین نے اپنی مستقل تصانیف میں جو احادیث درج کی ہیں، جیسے امام بیہقی، امام بغوی اور ان جیسے دوسرے مؤلفین، جو یہ کہتے ہیں کہ رواہ البخاری و رواہ مسلم، تو ان کے الفاظ میں بھی بعض موقعوں پر اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا رواہ البخاری و مسلم، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل معنی کو انہوں نے روایت کیا ہے۔ کیا ایک حدیث جسے ہم مستخرجات سے نقل کرتے ہیں، اسے ہم بخاری اور مسلم کی طرح منسوب کر سکتے ہیں؟ تو مذکورہ بحث و اصول کی بنیاد پر کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ مستخرجات یا دوسری مذکورہ کتب سے ایک حدیث نقل کریں اور یہ کہے کہ اسے بخاری یا مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہاں، دو شرطوں میں سے ایک شرط کو ہو تو جائز ہے۔ اس حدیث کا بخاری و مسلم کی اس موجودہ حدیث سے تقابل اور موازنہ کرے۔ نمبر 2، مستخرج یا دوسری کتب کے مصنفین نے اس بات کی صراحت کی ہو کہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو انہی لفظوں سے نقل روایت کیا ہے۔ صحیحین پر مستخرجات لکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ صحیحین پر مستخرجات کے بہت سے فائدے ہیں جو تقریباً 10 ہیں۔ انہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تدریر میں بیان کیا ہے۔ ان میں اہم یہ ہیں: سند کا عالی ہونا، اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر مستخرج کا مصنف ایک حدیث کو بخاری کے طریق واسطہ سے روایت کرتا ہے تو یہ سند نازل ہوتی ہے بنسبت اس سند کے جو اس نے اپنے مستخرج میں بیان کی۔ صحیح کی تعداد میں اضافہ، کیونکہ بعض احادیث میں الفاظ کا اضافہ اور تکمیل و تتمہ بیان ہو جاتا ہے۔ کثرت طرق کی وجہ سے قوت کا حاصل ہونا، سندوں کی زیادتی کی وجہ سے حدیث کو تقویت ملتی ہے جس سے تعارض کے وقت ترجیح کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ شیخین نے جو کچھ روایت کیا ہے اس کی صحت کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں صرف صحیح احادیث داخل کی ہیں اور امت نے ان کتابوں کو قبولیت کی نظر سے لیا ہے۔ تو وہ کون سی احادیث ہے جن پر صحیح ہونے کا حکم لگایا گیا ہے اور امت نے انہیں قبول کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جن روایات کو انہوں نے متصل سند سے روایت کیا ہے ان کا حکم تو صحت کا ہے، باقی وہ روایات جن کی سندوں کے شروع میں ایک یا زیادہ راوی حذف ہیں جس کا نام معلق رکھا گیا ہے، یہ بخاری میں بہت زیادہ ہیں، مگر تراجم ابواب اور پیش لفظ کے طور پر ہیں اور ابواب کی پشت اور درمیان یا اختتام پر ہرگز نہیں ہے۔ باقی صحیح مسلم میں سوائے ایک حدیث کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور وہ ایک حدیث تیمم کے باب میں جسے امام موصوف نے دوسری جگہ موصول اور متصل بیان نہیں کیا، ان کا حکم مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، جو صیغہ جزم اور معروف صیغے کے ساتھ جیسے قالا، آمارا، ذکارا، روا وغیرہ، تو اس کا اپنے مضاف الیہ تک حذف شدہ حصہ صحت کا حکم ہے، یعنی بالکل صحیح ہے۔ نمبر 2، جو صیغہ جزم کے بغیر اور مجہول صیغے سے ہے جیسے یربا، یذکر، یحکا، رویہ، ذکیرہ وغیرہ، تو اس کا حکم اپنے مضاف الیہ تک حذف شدہ حصے یا منسوب الیہ تک صحبت کا صحت کا نہیں، یعنی تحقیق کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کوئی زیادہ ذوق بھی موجود نہیں، کیونکہ وہ ایسی کتاب میں داخل ہوئی جس کا نام صحیح ہے۔ صحیح کے مراتب یہ بات گزر چکی ہے کہ بعض علماء نے اپنے نزدیک موجود صحیح ترین سند ذکر کی ہیں، اسی بنا پر اور مزید برآں صحت کی باقی شرطوں کے امکان پر یہ کہنا ممکن اور مناسب ہے کہ صحیح حدیث کے کئی مرتبے ہیں۔ نمبر 1، سب سے بلند مرتبہ اس حدیث کا ہے جو اصح الاسانید میں سے اس سند سے مروی ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر۔ نمبر 2، اس سے نیچے اس کا مرتبہ جو ان راویوں کی سند سے مروی ہوں جو پہلی سند کے راویوں سے کم درجے میں ہوں، جیسے حماد ابن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، اس کے بعد اس کا مرتبہ جو ان راویوں سے مروی ہوں جو ثقاہت کے ادنا درجہ پر موصوف ہوں، جیسے سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ انہی تفاصیل سے صحیح حدیث کی 7 مراتب کی طرف تقسیم کا تعلق ہے، وہ 7 مراتب یہ ہیں۔
نمبر 1، جس کی روایت پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو، یہ سب سے بلند مرتبہ ہے۔ جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو، جیسے اکیلے امام مسلم نے بیان کیا ہو، جو بخاری و مسلم کی شرط پر ہو مگر انہوں نے روایت نہ کیا ہو، جو صرف بخاری کی شرط پر ہو مگر امام صاحب نے بیان نہ کیا ہو، جو صرف مسلم کی شرط پر ہو مگر انہوں نے بیان نہ کیا ہو۔ یہ دیکھیں کتنا جو ہے صحیح حدیث کے 7 مرتبے جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ نمبر 6، جو صرف مسلم کی شرط پر مگر انہوں نے بیان نہ کیا ہو۔ نمبر 7، جو ان دونوں کے علاوہ ائمہ کے نزدیک صحیح ہوں، مثلا ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، مگر وہ حدیث شیخین کی شرط پر نہ ہوں۔ کہ سب سے پہلا مرتبہ جس کی روایت پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو، جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا، جسے صرف امام مسلم نے روایت کی۔ تیسرے نمبر پر جو بخاری مسلم کی شرط پر ہو مگر انہوں نے روایت نہ کیا ہو۔ نمبر 5، جو صرف بخاری کی شرط پر مگر امام صاحب نے بیان نہ کیا ہو۔ نمبر 6، جو صرف مسلم کی شرط پر مگر انہوں نے بیان نہ کیا ہو، جو ان دونوں کے علاوہ ائمہ کا نزدیک صحیح ہو۔ شیخین کی شرط، شیخین نے خود کسی شرط کی وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہے یا اسے متعین کیا ہے، ما سوائے ان شروط کے جن پر صحیح میں اتفاق ہے۔ لیکن بحث و تفتیش کرنے والے علماء نے شیخین کے اسلوب کی روشنی میں تحقیق و قرید اور بحث و تمحیص کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہر ایک نے اپنے خیال اور مزاج کے مطابق کہا ہے کہ ان دونوں کی فلاں شرط تھی یا ان میں سے ایک کی یہ شرط تھی۔ اس بارے میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی شرط سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث ان دونوں کتابوں یا کسی ایک کتاب کے راویوں کی سند سے اس طرح مروی ہے کہ بیان میں اسی کیفیت کی رعایت رکھی گئی ہے جس کا شیخین نے ان راویوں سے روایت کرتے ہوئے التزام کیا ہے۔ محدثین کا قول ہے متفق علیہ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب علماء حدیث کسی حدیث کے متعلق یہ کہتے ہیں متفق علیہ، تو ان کی مراد بخاری و مسلم کا اتفاق کرنا ہوتا ہے، یعنی شیخین اس حدیث کی صحت پر متفق ہیں، امت کا اتفاق مراد نہیں۔ سوائے ابن صلاح کے وہ فرماتے ہیں شیخین کے اتفاق سے امت کا اتفاق خود بخود لازم آتا ہے، کیونکہ امت نے اس حدیث کو تلقی بالقبول کیا ہے جس کی صحت پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے۔ کیا صحت حدیث کے لیے عزیز ہونا شرط ہے؟ درست بات یہ ہے کہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط نہیں۔ عزیز اس معنی میں ہے کہ اس کی 2 سندیں ہوں، کیونکہ صحیحین میں بہت سی احادیث صحیحہ موجود ہیں، حالانکہ وہ غریب ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کا دعویٰ کیا، یعنی صحت حدیث کے لیے عزیز ہونا شرط ہے، جیسے ابو علی الجبائی اور امام حاکم ہیں، لیکن ان کا یہ قول اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا سبق، جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ صحیح کی اقسام بھی پڑھیں، شرائط وغیرہ پڑھیں، اور شیخین کی شرطوں کو پڑھا، بہت سارے سوالات کو پڑھا، اصول حدیث کے اوپر انتہائی اہم ترین آج کا یہ سبق تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ تمام اسباق جو ہیں وہ ضرور سنیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بار بار ایک چیز کو سنیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، تکرار ہوگا سبق کے اندر، اور پتہ چلے گا کہ کون سی حدیث ہے، اس کی کیا قسم ہے، کیا اس کی شرائط ہے، صحیح کی کیا شرائط ہیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔